أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگو، سورہ ہود کا 11واں رکوع دوسرا رکوع ہے. دوسرا رکوع چل رہا ہے، ابھی شروع ہوئی ہے سورت. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبیوں کی صداقت اور سچائی اور آخرت پر ایمان کے حوالے سے زیادہ مضمون ذکر کیا ہے. آپ سب سے پہلے تو ترجمہ سن لیجئے اور گزشتہ مجلس میں جو بات بیان ہوئی تھی وہ ذہن نشین کر لیجئے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہی لوگ جب اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس وقت گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. سنو، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو. وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں. یہ لوگ اللہ سے زمین میں بھاگ نہیں سکتے اور ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. ان کے لیے عذاب ڈبل ہوگا. یہ نہیں طاقت رکھتے سننے کی اور نہ دیکھ سکتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے اور ان سے گم ہو جائیں گی وہ چیزیں جو یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان والے ہیں. یہ ان 3-4 آیتوں کا جو میں نے تلاوت کی تھی ان کا ترجمہ ہے. جو گزشتہ مجلس ہوئی تھی آخری ہماری 2 ہفتے میں غیر حاضر رہا، میری چھٹیاں تھیں، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ اپنے سے آئی ہوئی پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں ان کی تصدیق جب کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اپنی جگہ پر سچا ہے. اور وہاں فرمایا گیا تھا کہ اب اگر کوئی نہ مانے تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ جہنمی. اور آج کی آیت میں جو سب سے پہلی آیت تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر تو کوئی جھوٹ نہیں بولتا نا. کیا مطلب ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک چیز پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اور کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ رسول کا حکم ہے. یہ رسول پر جھوٹ باندھنا ہوا. میں ایک حکم بیان کروں اور کہوں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے. اور میں یہ کہوں، حدیث سناؤں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں اور کہوں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں کہوں اپنی طرف سے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اللہ کے نبیوں پر جھوٹ باندھنا اس کو کہتے ہیں. یہودیوں کی اور عیسائیوں کی تاریخ پڑھ لیں اگر کوئی آدمی، یہودی مذہب کی اور یہودی مذہب کے پیروکاروں کی اگر کوئی تاریخ پڑھے تو اسے معلوم ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ یہودیت کیوں بگڑی، یہودی مذہب دنیا سے کیوں ختم ہوا.
عیسائیت کیوں بگڑ گئی، عیسائیت کا مذہب کیوں ختم ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ دو چیزیں تھیں۔ ایک تھا عوام کا دین سے لا تعلق ہونا، اور دوسرا تھا ان کے علماء اور پادریوں کی اپنے عوام کی غلط رہنمائی کرنا۔ عوام دین بیزار ہو گئے، عوام نے کہا کہ مذہب الگ چیز ہے، مذہب ویٹیکن سٹی میں ہی ہوگا، وہاں مذہبی قانون چلے گا، ہماری زندگی نجی اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ہم گزاریں ہماری مرضی ہے۔ مذہب پر عمل کرنے والے چند لوگ جن کو پوپ یا پادری کہا جاتا ہے، یہ لوگ مذہب پر عمل کریں، ہم لوگ باقی عیسائی ہوں یا یہودی، ہم اپنی زندگی گزارنے میں آزاد۔ ہوا کیا کہ جب انہیں ضرورت پڑتی کسی مسئلے نکاح میں، کسی مسئلے طلاق کے میں، کسی مسئلے میراث کے میں، تو جاتے اپنے پادریوں سے پوچھ کر آتے اور اس پر عمل کرتے جیسے وہ بتاتے ہیں۔ اس طرح یہودیت اور نصرانیت دونوں عالمی مذہب تھے، بڑے زمانے تک چلے، لیکن تباہ و برباد اس طرح ہوئے کہ ان کی اصلیت مذہب کی باقی نہیں رہی۔ آج یہودی یا عیسائی دنیا میں دنیاوی لیول پر سب سے زیادہ طاقتور قومیں ہیں، لیکن مذہبی لیول پر اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری کتاب تورات یا انجیل کون سی زبان میں نازل ہوئی تھی اور تمہارے پاس اصلی زبان میں تورات اور انجیل ہیں، وہ کہیں گے نہیں ہے۔ یعنی ان کے پاس اصل کتاب جس زبان میں اتری تھی وہ اصل زبان کی کتاب ہی ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ گئی، وہ تھی صرف پادریوں کے پاس۔ پادری جب مر گئے، پادریوں کی اولاد نے وہ علم حاصل نہیں کیا، اور آہستہ آہستہ وہ کتابیں کہنہ بن کر الماریوں کے حوالے ہو گئی، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے کہ گھروں میں قرآن پاک کا نسخہ پڑا ہوا ہے، بند ہے اور الماری کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تعلیم قرآن کی نہیں حاصل کرنی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، اولاد کو اس نہج پر نہیں ڈالنا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے دین کے محافظ پیدا کر دیے ہیں، اور دین جب تک اللہ کو منظور ہوگا تب تک چلتا رہے گا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے بات کی جائے، دین کی بات، جی یہ دین کی بات ہے اور یہ مذہب ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ابھی تازہ ربیع الاول گزرا ہے، میں اس کی ایک دو باتیں آپ کو جھلکیاں سناتا چلوں، سنیے ذرا۔ ایک کہتا ہے کھڑے ہو کر کہ سنا ہے کہ آقا آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، میرے گھر بھی تشریف لائیے۔ ایک کہتا ہے کہ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ میرے گھر پر بھی کبھی درشن کرائیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ مدتیں ہوئیں آقا آپ آئے نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، دوسرا عاشق کہتا ہے کہ مدتیں ہوئیں کہ آپ آئے نہیں۔ اور لوگوں کو، عوام کو کیا سمجھایا جاتا ہے کہ گلیاں روشن کرو، یہ دین ہے، کمکمے لگاؤ، یہ دین ہے، جھنڈیاں لگاؤ، یہ دین ہے، بازاریں سجاؤ، یہ دین ہے، اس دن ناچو جھومو، یہ دین ہے۔ کس پیغمبر نے تمہیں یہ دین دیا ہے؟ کس نبی نے تمہیں یہ دین دیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ اس کام سے خوش ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کے کاموں میں ایسا کوئی کام نہیں بتایا کہ جس میں گلیاں اور بازاریں سجانے سے، جھنڈے لگانے سے کوئی ثواب ملتا ہو۔ گلیاں سجاؤ، لائٹیں لگاؤ، مسجدوں میں چراغاں کرو اور ڈھیروں ثواب کماؤ، کون ثواب دینے والا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور ہمارے عوام ہیں کہ ان کو تو ضمانت ملی ہوئی ہے کہ سال میں ایک دفعہ
جھنڈی لگا کر میں دکھا دیتا ہوں کہ جی میں عاشق رسول ہوں، میرے کرتوت دیکھو تو کافروں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں، لیکن میرے گھر پر جو جھنڈا لگا ہوا ہے نا وہ دکھا رہا ہے کہ جی میں سچا عاشق رسول ہوں۔ واہ تحفہ ہے تیری اس عاشقی پر۔ اولاً تو عاشق کا لفظ ہی غلط ہے، عشق تو برائی کے لیے استعمال ہے۔ ہم عاشق ہیں، عاشق تو گندگی کے لیے استعمال ہے۔ عاشق کا لفظ آیا کہاں سے؟ عاشقان رسول، عاشقان رسول، یہ لفظ عشق تو ناجائز محبت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ محبت کا لفظ الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے، محبت کا حکم ہے، عشق کا حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے کرتوت سے ہم نظر نہیں آتے کہ ہمارے دل میں کوئی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ کرتوت ہمارے الٹے ہیں۔ ہاں جھنڈا بتاتا ہے، چائنا کی بنی ہوئی لائٹیں بتاتی ہیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور میں سچا عشق رکھنے والا ہوں رسول کے ساتھ۔ میری گلی میں روشنی ہے، میری گلی میں کمکمے لگے ہوئے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ گلی پوری اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی۔ بتیاں بتا رہی ہیں، خود عمل نہیں بتا رہے۔ عوام کا تو یہ حال ہے کہ سال میں ایک دفعہ کر کے پورے سال کے لیے بے فکری حاصل کر لیتے ہیں کہ اب پورا سال ہم کچھ کریں یا نہ کریں۔ اس کے امتی تو ہیں نا، اس کے امتی ہونے کا ہم نے ثبوت تو دے دیا نا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین یعنی فرما برداری اللہ کے ہاں وہی ہوگی جو اسلام دیتا ہے۔ اسلام جو چیز دے وے وہی فرما برداری کہلائے گی۔ جو چیز اسلام نہیں دیتا وہ اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، وہ نفس کی اطاعت ہے، وہ نفس کی پوجا ہے، شیطان کی پوجا ہے۔ بہرحال اللہ نے صاف فرما دیا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ جب قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو خود یہ لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں، جنہیں خود مختار سمجھتے ہیں، جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ غوث اعظم، سبحان اللہ، غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ وہ تو پاگل ہو، بے وقوف ہو، تمہیں غوث اعظم کا معنی ہی نہیں آتا۔ غوث اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے، تم نے انسان کو بنایا ہوا ہے۔ سب سے بڑا مدد کرنے والا، جب سارے وسیلے ختم ہو جائیں مدد کے تو کون مدد کرنے والا ہے؟ وہ غوث اعظم، ایک انسان پر نام رکھ دیا۔ ان سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو غوث اعظم کہیں؟ ان سے بڑا کوئی پاگل ہے؟ ان سے کوئی بڑا بے وقوف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے نا تو یہی لوگ کہیں گے اللہ ان لوگوں نے جھوٹ باندھا تھا، اللہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم اللہ تجھے پوچھنے والے تھے، ان لوگوں نے اپنے پیٹ سے نکلی ہوئی باتیں نکال کر مذہب کا روپ دے کر لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ کہیں گے اللہ انہوں نے تیری ذات پر جھوٹ باندھا تھا۔ ایک مسئلہ۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، سیدھا پن نہیں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہ آخرت کے منکر ہیں۔ ایک بات پہلے سمجھ لیں کہ اس انسانوں کے عالم میں آخرت کا تصور ختم کر دیں آپ، ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد کا تصور ختم، اور آخرت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا تصور، عقیدہ ختم کر لیں۔ میرے خیال میں کہ ایک بستی بھی، ایک گوٹھ چھوٹا سا بھی امن امان سے نہیں رہ سکتا، چین اور سکون سے ایک بستی بھی، چھوٹی سی بستی کا بھی گزر نہیں چل سکتا۔ آخرت کی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد کی کوئی یاد نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگوں کی کوئی بستی ہو جن کا مرنے کے بعد کوئی وشواس اور یقین نہ ہو، دیکھیں ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، دنیا کا جو مذہب آیا ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل ہے۔
کہتے ہیں مرنے کے بعد حساب کتاب ضرور ہوگا، مانتے ہیں سب، ان کو یقین ہوتا ہے۔ میں فرض کر رہا ہوں ایک بستی ایسی ہے کہ جس میں آخرت کا کوئی تصور رکھنے والا نہیں ہے، وہ بستی 1 سال تک بھی امن امان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے آخرت میں حساب دینا نہیں ہے نا، جس کا مال آیا اٹھا لیا، جس کی عزت چاہی لوٹ لی، جس کو چاہا مار دیا، کیونکہ مجھے آخرت تو ہے نہیں، میرے پاس تصور ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا، اس میں رہنے والے انسان آخرت کی زندگی کی وجہ سے یہاں امن امان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جہاں یہ تصور ختم ہو گیا وہاں امن امان بھی نہیں آئے گا، باقی چیزیں چھوڑیں، کیونکہ یہ بات یقینی ہے اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں صرف چند دنوں کے لیے آیا ہوا یہ انسان چند دن گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ مرنے کے بعد اگرچہ مادی طور پر تو اس نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، وسائل کے طور پر اگرچہ وہ دنیا کو استعمال نہیں کر رہا گیا، لیکن ہر مذہب دنیا کا یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہوئی ہے۔ اور پھر ہمارا دین اور آسمانی سب دین یہی کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ساری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس تصور نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا آباد اس لیے ہے، ورنہ دنیا کی تباہی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن اترا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس زمانے میں بھی لوگوں کو دین سے روکا جاتا تھا اور طرح طرح کے حربے آزمائے جاتے تھے تاکہ لوگ دین کے قریب نہ ہوں۔ لیکن اس زمانے میں دین سے روکنے کا طریقہ جبر، تشدد، مار پیٹ، قید، زنجیروں میں باندھنا یا معاشی پریشر ڈالنا تھا، معاشی بائیکاٹ۔ غلام ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، انہیں زنجیروں میں باندھ کر مارنا، پتھروں کے، گرم پتھروں کے بیچ میں دفن کر دینا، برف کی سل پر لٹانا، گرم پتھر پر لٹا دینا، زنجیریں باندھ دینا، گھوڑوں کے ساتھ رسیاں باندھ کر گھسیٹنا، قتل کر دینا۔ یہ دباؤ والی چیزیں تھیں اسلام سے روکنے کے لیے کہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، وہ دور تھا، لیکن آج تو ہم کہتے ہیں کہ جی امن امان کا دور ہے، کون اسلام سے روکتا ہے؟ اسلام سے روکنے والا کون ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ دین اسلام کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن رہنمائی اس آدمی کی کرتا ہے جو سیدھا ہو، جو ٹیڑھا ہو اس کی رہنمائی قرآن نہیں کرتا۔ اب آج کے دور کے حساب سے ایک آدمی کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی نے اپنا پیر ٹیڑھا کیا، پیر اس کا ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ جو جوتی بازار سے لایا نا وہ بھی ٹیڑھی تھی، جوتی لایا بازار سے وہ تھی ٹیڑھی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پیر کو ٹیڑھا کر لیا اور کہا کہ جی یہ جوتی میرے پیر میں فٹ ہے، حالانکہ جوتی ٹیڑھی تھی اور اس نے اس کے حساب سے اپنے پیر کو بھی ٹیڑھا کر لیا۔ آج کے دور میں شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں عالمی لیول پر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں دین اسلام پر تحقیقات کی جاتی ہے، اور جو دین کے مآخذ ہیں، جہاں جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، جی بات سمجھیے، جہاں جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، محدثین کی جماعت، فقہا حضرات کی جماعت،
مسلمان حکمران خلفائے راشدین کا طریقہ کار، مسلمانوں کی دنیا میں خلافت کے دور، یہ ہمارے دین کے ماخذ ہیں، ہم نے دین انہی سے لیا ہوا ہے۔ لیکن آج دین اسلام سے کوئی نہیں روکتا کہ جی اقوام متحدہ بیٹھی ہوئی ہے، UN بیٹھا ہوا ہے، کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن تمام مآخذ دین پر جن راستوں سے، جن شخصیتوں سے ہمارے پاس دین پہنچا ہے، ان کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ بڑی یونیورسٹیوں میں، چھوٹی تعلیم گاہوں میں نہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں شکوک، ایسی تحقیقات کے بہانے ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں شک کا وہ بیج ڈالتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت پر ہی شک ہونا شروع ہو گیا۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین آئے، ان پر بھی تنقید کر کے کہ جی کیا تھا، وہ بھی تو انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ ان کی غلطیوں کو غلطیاں کر کے، نوجوان کا برین واش کر کے، اس کے دل میں ایسے شکوک اور شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ خود بخود دین سے دور ہو رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی شکوک۔ اب انہوں نے ہمارے دین کا ایک حساب سے پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور میں اور آپ، اگر ہمارا کوئی عزیز ہسپتال میں فوت ہو جائے اور وہاں کے ڈاکٹر کہیں کہ جی ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی عزت دار اپنے والد، والدہ، بھائی یا کسی قریبی رشتہ دار کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ دے گا؟ ہم کہیں گے نہیں بھائی، ہمیں پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں۔ یعنی اب مسلمان اپنی رضا خوشی سے دین اسلام کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دیے بیٹھے ہیں کہ جی ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو ایسا رعب اور دبدبا دکھانا چاہیے، ایسی قوت ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس کہ دین کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی زبان کو، دین پر اٹھنے والے کسی بھی حملے کو فوراً سے پہلے بند کر دیں، یہ شکوک اور شبہات پیدا ہی نہ ہو۔ اور یہ شکوک اور شبہات اب تو یہاں تک حال پہنچا ہے کہ جی ایک بڑی یونیورسٹی نے ایک پروگرام بنایا، آن لائن دنیا میں گریجویٹ نوجوانوں کو آن لائن ہم مدارس کا نظام، دینی مدارس میں اصلاح کرنے کے طریقے پڑھائیں گے۔ آن لائن جو جہاں بیٹھا ہو وہ داخلہ لے، اور آن لائن ہم ان کو بتائیں گے کہ مدارس کی اصلاح کیسے کی جائے، مدارس میں نصاب کیسے تبدیل کیا جائے، مدارس میں کن چیزوں کے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دین سے روکنا ہے۔ اس زمانے میں دین سے روکنے کا طریقہ اور تھا، اور یہ آج بھی چیز موجود ہے کہ دین سے کسی نہ کسی طرح سے، ظاہر ہے کہ نوجوان جب دین سے بیزار ہوں، نوجوانوں کو شکوک اور شبہات ہوں، صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، فقہا، محدثین، اتنے بڑے عقل مند لوگ، اتنے بڑے دماغ رکھنے والے لوگ تھے، ان کے ذہنوں میں شک نہیں آیا، شبہ نہیں آیا۔ لیکن آج کے ہر نوجوان کو قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر شک ہے، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ نہیں یہ کام کیوں کیا، حضرت عمر نے پتہ نہیں یہ کام کیوں کیا، حضرت معاویہ نے پتہ نہیں یہ کام کیوں کیا۔ امام ابو حنیفہ کوئی خدا تھوڑے ہی تھے، وہ تو خدا ہے، تیری بات میں مان لوں، امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانوں، تیری مان لوں، تو امام ابو حنیفہ سے بڑا آ گیا۔ امام ابو حنیفہ سے غلطی ہو سکتی، تو اس سے نہیں ہو سکتی، تو 100% درست کہاں سے آیا؟ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ تجھ سے نہیں ہو سکتی، تو کوئی ان سے بڑا ہے۔ لیکن ہمارے ذہن نوجوانوں کے، ان کے برین کو ایسے اس طرح سے آپریٹ کیا گیا ہے کہ اسے دینی معاملات میں شکوک اور شبہات، کہیں کوئی اختلافی مسئلہ نظر آ گیا نا کہ ائمہ کا اختلاف تھا، تحقیق کے میدان میں اختلاف ہوتا ہے رائے کا،
تو جی نہیں یہ تو ان کا تو آپس میں اختلافات ہے، میں کس کی بات مانوں؟ یہ نہ ماننے کا بہانہ، یہ نہ ماننے کا بہانہ مل گیا کہ جی ان کا تو آپس میں اختلاف تھا۔ یہ اللہ کے دین سے روکنے کے مترادف ہے، اور آج اس زمانے میں عالمی لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ جو عالمی یونیورسٹی جو ہمارے نوجوانوں کو آن لائن تعلیم دے رہی ہے، اس میں پڑھانے والے جتنے بھی ٹیچر ہیں وہ سب کے سب فلسطین کے مخالف اور اسرائیل کے حامی ہیں، وہ پڑھاتے ہیں۔ اس یونیورسٹی میں جو لیکچر ملتا ہے، پڑھانے والے جو پروفیسر ہیں وہ سب کے سب فلسطین کو ظالم کہتے ہیں اور اسرائیلیوں کو مظلوم کہتے ہیں۔ اب جب پڑھانے والے استاد ایسے ہوں گے تو ہمارے نوجوانوں کا ذہن کہاں دین پسند ہوگا؟ وہ تو دین بیزار پیدا ہوں گے۔ جب نوجوان دین بیدار ہو گئے تو آہستہ آہستہ ان کے بعد آنے والی نسلیں وہ تو خود بخود دین سے دور ہوتی جائیں گی۔ یہ یہودیت اور عیسائیت کے تباہی کا سبب یہی چیز بنی تھی، اور مسلمان بھی اسی بنیاد پر آہستہ آہستہ زوال اختیار کریں گے کہ قرآن مجید یا اپنی دینی کتابیں وہ صرف مولویوں کے پاس مدرسوں میں، بس ہمارا کیا جائے، ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے نا، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بس نام کی مسلمانی لے لی ہم نے، نہ ہمارے دلوں میں توحید ہے اللہ کی، نہ ہمارے وجود میں دین اسلام کے اعمال ہیں، نہ بنیاد نہ دیواریں، دونوں صحیح نہیں ہیں۔ بنیاد ہے توحید، وہ بھی نہیں ہے۔ عمارت بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، نہ عمارت درست ہے، عمارت میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، بنیاد تو سرے سے ہے ہی نہیں، تو پھر دین کیسے آئے ہمارے اندر، اور ہم کیسے قیامت کے دن سرخرو ہوں گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے اللہ سے زمین میں، اللہ کے نظام سے باہر نہیں جا سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان زمینوں کی بادشاہی سے باہر نکل کر دکھاؤ، تمہیں اگر طاقت ہے تو آسمانوں اور زمینوں کی دسترس سے باہر جاؤ ذرا، پھر میں مانوں کہ تم میری بادشاہی سے باہر کیا ہو۔ تو نہیں جا سکتے کہیں، اللہ کے قانون سے تم کہیں بھی نہیں جا سکتے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ایک دن ضرور تم نے اللہ کی گرفت میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سے محبت نصیب فرمائے، دینداروں سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں دینداروں کی صحبت نصیب فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے، اپنی خالص توحید جو اللہ نے دین بھیجا، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کا صحیح معنوں میں پیروکار بنائے۔